الدعوی ما یحتمل الحکم المقصود اس بات ہو بالدلیل و اظہار بالتنبیہ ہے. تو اس لیے آگے کچھ انہوں نے نصیحتیں بھی لکھی ہے کہ مناظرے میں جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلد بازی میں بات واضح نہیں ہوتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب بات واضح نہ ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے مناظرے میں یہ نہیں چاہیے کہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جائے. اختصار بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ لمبائی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بتائی جائے کہ چلو جی جان چھوڑو، یہ تو فیصلہ نہیں ہونا، چلتے ہیں. الفاظ غریبہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس میں ایہام ہو یا لوگ ان کے معنی نہ جانتے ہو، اس قسم کے استعمال نہ کرے. اور اصل ضبط مسئلے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، نہ زیادہ ہنسے کیونکہ یہ سفہا کا کام ہے اور وہ اپنی جہالت کو اس سے چھپانا چاہتے ہیں. جو بہت بڑا علامہ ہو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوشش اگر چھوٹا آدمی نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی کا روگ ہوتا ہے، روگ کے وقت طبیعت چلتی نہیں. جب کسی سے مروب ہو تو پھر طبیعت چلتی نہیں. اب طبیعت نہ چلنے سے شکست ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ طبیعت نہیں چلی، یہ ہوگا کہ مسئلہ غلط ہے. زیادہ پیاس نہ ہو، زیادہ بھوک نہ ہو، کیونکہ پیاس کا غلبہ ہو، بھوک کا غلبہ ہو یا زیادہ ہی اب کرنا بات جاتا ہے، اب جو کھایا ہوا وہ گلے بھی آ رہا ہے، زیادہ کھایا ہوا ہے، تو اس سے بھی عقل جو صحیح کام نہیں کرتی اس وقت. اور غصے میں بالکل نہ آئے. غصہ مناظرے کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ غصے سے کئی باتیں بھول جاتی ہیں اس وقت. مخالف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو غصہ دلا دو، کیونکہ پھر غصے میں غصہ تو ایک آگ ہے نا جو ذہن کی باتوں کو جلا دیتی ہے. آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہ حساب کی بنیادی قاعدے دو ہی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دو مقاصد ہیں. ایک یہ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، ایک یہ ہے کہ نقصان سے ہم بچ جائیں. تو اللہ نے ہمیں دو قوتیں دی ہیں، ایک کا نام غضب ہے، ایک کا نام شہوت ہے. شہوت اس لیے ہے کہ ہم اپنے مفادات حاصل کر سکیں، اور غضب اس لیے ہے کہ اپنے سے اپنا ضرر اور دکھ کو دور کر سکیں. پھر شہوتیں بھی دو ہی دی ہیں، ایک شہوت بطن، ایک شہوت فرج. شہوت بطن ہے بقائے اصل کے لیے تاکہ زندہ رہے جتنی دیر ہمارا پرور ملتا رہے ہمیں. اور شہوت فرج ہے بقائے نسل کے لیے تاکہ ہماری نسل ہمارے بعد زندہ رہے. تو دو شہوتیں اللہ نے دی ہے، شہوت بطن. اب اگر ہمیں خود کھانے کا شوق نہ ہوتا اور کوئی کہتا کہ یہ ایک پاؤ چیز پیٹ میں باندھ لو تو ہم باندھتے. اب کھانے کا شوق ہے، ہم کہتے دو نہ لاؤ، چار لاؤ. اپنا شوق پورا ہو رہا ہے نا. اسی طرح اگر شہوت فرض نہ ہوتی تو کوئی ایک علاقہ چھوڑ کر لڑکی کہیں جاتی یا یہ دنیا آباد ہو سکتی. اب ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، اللہ کی دنیا میں آباد ہوتی جا رہی ہے. چاٹ ہی ایسی لگا دی گئی ہے. تو ایک چاٹ لگائی گئی ہے بس بقائے اثر کے لیے کہ ہماری جتنی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں خوراک اور پٹرول کی ضرورت ہے. تو یہ بھی چاٹ لگا دی، ہمیں خود شوق ہے تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ چیز ملے کھانے کو کوئی. اور اگر شوق نہ ہوتا تو پھر آدمی کو کھاتا کچھ، کوئی بوجھ ڈالتا اپنے پیٹ میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ہی اسی قسم کا رکھا ہے. تو یہی ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ پژمردہ نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو مناظرے کے وقت، کیونکہ پریشانی کے انداز میں ذہن جو ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا. حدیث پاک میں بھی آتا ہے
کہ قاضی اس وقت بالکل فیصلہ نہ دے جب وہ غصے کی حالت میں ہو. اور اسی فرق کو کہا نے پھر یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ جیسے غصے کی حالت میں عقل پورا کام نہیں کرتی، بہت بھوک لگی ہو پھر بھی پورا کام نہیں کرتی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیشاب پکانے کا زور ہو تو نماز نہ پڑھو، پہلے اس سے بارے بولو، کیونکہ دھیان ادھر ہی رہے گا نا. تو مقصد یہی ہے خلاصہ کہ بحث کا ایک تو دعویٰ بالکل واضح ہونا چاہیے، پھر دلیل کی پابندی ہونی چاہیے کہ دلیل کون سی یہ مانتا ہے کون سی نہیں مانتا، اور مناظرے کے وقت طبیعت حاضر ہونی چاہیے، کوئی پریشانی اور ملال یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس صحیح طریقے سے کوئی مناظرہ کیا جائے تو یقیناً وہ مناظرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. اور اگر کسی ایک ہی اصول ہو کہ میں نہ مانوں تو پھر اس کے لیے تو وہی ہے، شور شار ہوتا ہے. ایسے مناظروں کا فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. کیونکہ ایسے مناظروں سے یہ تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ 10 بے دین آدمی دیندار بن جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دیندار ناراض ہو جائے کہ مولویوں کا کام ہی یہی رہ گا، لڑتے رہتے ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے. تو اس لیے مناظرہ جو ہے ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، ان کے سامنے دلائل سے بات ہونی چاہیے. عوام، ان کے سامنے ترغیب و ترہیب، فضائل اقتباس سنائے آپ کو، بس وہ تیار ہے، ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ان میں سپیٹ پیدا ہو جاتی ہے کام کرنے کی. اور تیسرے ہوتے ہیں ضدی، ان کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے، ان کو جواب مختصر ہی دے جس سے اس کی زبان بند ہو جائے تاکہ آگے نہ چل سکے. تو اس لیے یہ جو مجادلہ ہے یہ بھی ضرورت کے وقت جائز رکھا گیا، الزامی جواب اس کو دیا جائے جس سے وہ خاموش ہو جائے. تو الزام قسم تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں ہے. باطل پرست فرقے صرف الزام پر ہی جاتے ہیں، اپنے نبیوں سے ہمیشہ مجادلہ ہی کرتے رہے ہیں. مناظرہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں، نہ حق کے ان کے پاس حق ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہی نہیں، تو اس کے لیے وہ دلیل کہاں سے لائیں گے. اس لیے باطل پرست فرقے صرف الزام تراشی پر ہی جاتے ہیں کہ یوں لکھا ہے جی فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، تم یوں کہتے ہو، تم یوں کہتے ہو. ہمارے ہاں جو جدال ہے بالآخر یہ تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر ہم ان کو وہی دعوت دیں گے، دلائل بیان کریں گے یا واضح و نصیحت کریں گے ان کو. اب ہمارا طریقہ بالکل الٹ ہوتا ہے. جب تک آدمی خالی و ذہن ہے ہم کبھی نہیں کوشش کرتے کہ اس کو بات سمجھا دیں کہ اس کے دفتر میں قادیانی ہے، کہیں اس کو خراب نہ کریں. جب وہ خالی و ذہن ہے، جب ہم اس پر محنت کریں گے ہماری محنت کا فائدہ ہوگا. جب خدا نخواستہ وہ قادیانی ہو جاتا ہے پھر ہم پورے شہروں والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، سارے میرے پیچھے لگ گئے ہیں. اب اس کا ذہن بھرا ہوا ہے، اب وہ آپ کی بات جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پہلا خالی ہو تو پھر ہی قبول کرے نا. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، کئی سال رہا. ایک اور آیا، چند دنوں میں اس کو خلافت دے بھی بھیج دیا. یہ جو زیادہ دیر رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت وہ جلدی آگے فارغ ہو گیا ہے اور میں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں. 3 پیالے منگوائے، ایک میں دودھ تھا بھرا ہوا، ایک میں پانی تھا، ایک خالی تھا. فرمایا پہلے اس دودھ کو خالی پیالے میں الٹ دیا، وہ بھر گیا. فرمایا وہ ہوا حوث سے خالی برتن لے کر آیا تھا، وہ میں نے بھر دیا اس کا. اسے کہا کہ تو یہ جو ہے نا دودھ یہ پانی والے پیالے میں ڈال دے، پانی گرے نہ. اب سارا پیالہ دودھ کہاں جائے وہاں، یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ تجھ میں ابھی انانیت اسی طرح ہے، یہ پانی گرانے کے بعد ہی دودھ اس میں ڈالا جائے گا نا. اس لیے
ہم اس وقت کوشش نہیں کرتے جب اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ٹیچر قادیانی ہے، اس کا افسر قادیانی ہے، اس کا ساتھی قادیانی ہے۔ جب وہ قادیانی ہو جاتا ہے پھر کراچی اور ملتان تک خط نربت کو خط لکھے جاتے ہیں، جی یوں ہو گیا ہے، جی وہ ہو گیا، جی ایسا ہو گیا، جی مبلغ بھیجو، جی یہ کرو۔ نہیں، اس میں ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے تو ہمیں باقاعدہ اس کو تیار کرنا چاہیے۔